بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال تبارك وتعالى أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ہمارا حقیقی مالک، حقیقی خالق اور حقیقی مدبر ہے، جس نے ہم لوگوں کو ایک ایسا دین دیا جو بالکل فطرت سے اور عقل سے مضبوطی سے اس کا تعلق ہے، جس نے ہم اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا اور ہم اور آپ کے لیے جنت تیار کیا۔ ہم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے ان کو جنت میں ڈالے گا، جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے اور کفر پر اڑے ہوئے ہوں گے ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم تیار کر رکھا ہے۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا، رحمت بنا کر بھیجا۔ پیارے ساتھیوں اور عزیز دوستوں، ماؤں اور بہنوں، میں اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو، جیسے ہم روزانہ 5 وقتہ نماز میں ہدایت مانگتے ہیں، اس ہدایت میں ہمیشہ ہم کو باقی رکھے۔ ہم کو موت آئے تو صرف اس حالت میں آئے کہ ہم تمام مومن اور مسلمان رہیں۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ گزشتہ کے مجلس سے اور پیوستہ کے مجلس سے ہم لوگ ہمارے درمیان جو فرقہ رہتا ہے جس کا نام ہے شیعہ، اس کے متعلق چند اہم باتیں سنتے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ ہم نے شیعہ کی تاریخ دیکھی، اس میں ہم نے بتایا کہ یہ عبداللہ بن سبا کے کرتوتوں میں سے ایک کرتوت ہے، اس کے شروع کردہ مصیبتوں میں سے ایک مصیبت ہے۔ اور ہم نے بھی بتایا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کربلا میں یہ فرقہ ایک متمیز بن گیا، اس کے لیے ایک الگ پکچر بن گیا۔ اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ان کے جو خطرناک گمراہیاں ہیں، ان کے اندر جو خطرناک مصیبتیں ہیں، ان میں سے سب سے پہلی مصیبت، سب سے پہلا مسئلہ قرآن کا ہے۔ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر تحریف ہے، قرآن کو بدل دیا گیا ہے۔
ہم نے گزشتہ کے مجلس میں ان کے کتابوں سے یہ بات ثابت کیا کہ نہیں ان کے ائمہ اور ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ وہ لوگ ہمارے اس قرآن کو جو ہمارے ہاتھ میں ہے اسے مکمل نہیں مانتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے قریب مہدی آئیں گے جو پورا قرآن لائیں گے جس میں 17,000 آیتیں ہیں، اور اس کے متعلق جو بھی روایتیں جو اہم حیثیت رکھتے ہیں ہم نے گزشتہ کے مجلس میں آپ کے سامنے عرض کیا۔ آج ہم ان کے اختلافات میں سے اختلاف نمبر 2 کو دیکھنے والے ہیں، وہ ہے کہ اہل بیت کے حق میں حد سے زیادہ تعظیم اور غلو کے حد تک ان کے حق میں اعتقاد رکھنا۔ اہل بیت کون ہے، ان کا عقیدہ اہل بیت کے متعلق کیا ہے، اور یہ لوگ اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور اہل بیت کو یہ لوگ کیسے کیسے گالیاں دیتے ہیں، انشاءاللہ آج ہم اس مجلس میں سننے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں اصل موضوع کی طرف جاؤں، چند ایک اہم نقطے آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نقطہ نمبر 1 یہ ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ امامت کے باب میں، ان کے عقیدوں میں سے ایک اہم عقیدہ ہے امامت، یعنی حضرت علی کو خلیفہ ہونا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کے لیے بھیجے گئے اور حضرت علی سارے دنیا والوں کے لیے بھیجے گئے۔ حضرت علی کی وصیت اللہ تعالیٰ نے معراج میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 سے زائد مرتبہ معراج کو گئے ہیں، اور معراج میں اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کی ولایت پر تاکید کی، یہ ان کا قول ہے۔ یہ کہتے ہیں، تو ایک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امام حضرت علی ہونا چاہیے، اور اس کے بعد ان کے اولاد میں جو 12 لوگ آئیں گے، ایک کے بعد ایک کا بیٹا ایک، کیا جو 12 آئیں گے 12 ہی امام ہیں۔ یہ ان کا امامت کا عقیدہ ہے۔ جو آدمی یہ 12 اماموں کو نہیں مانتا، ان کی امامت کو نہیں مانتا، وہ شیعہ ہو نہیں سکتا ان کے پاس۔ اور امامت کو کیسے ماننا چاہیے کہ یہ کہیں کہ یہ جو ائمہ ہیں یہ سب معصوم ہیں۔ معصوم کا مطلب یہ لوگ غلطی نہیں کرتے، ان سے کسی بھی قسم کے لغزش، کسی بھی قسم کی حفت سرزد ہو ہی نہیں سکتی، یہ لوگ پورے پاک شفاف مبرہ ہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہونے کی وجہ سے آپ سے بھی چند غلطیاں سرزد ہوئی۔ آپ کئی ایک مرتبہ نماز میں آیت بھول گئے علیہ الصلوۃ والسلام، یہ بشری تقاضا تھا، انسان ہے تو اسے غلطی ہوگی، یہ صرف اللہ ہے جو معصوم ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت کہتے ہیں، جو کتاب و سنت کی تعلیمات دیتے ہیں، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلطی نہیں کی، کیونکہ اس کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ البتہ دنیاوی امور میں، دنیاوی لیدے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی کبھار بھول چک بھی ہو گئی۔ لیکن ان کا عقیدہ امامت میں یہ ہے، ائمہ میں یہ ہے کہ امام سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی، اگر امام سے غلطی ہو جائے وہ امام ہی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد امامت کے تعلق سے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ پورے ائمہ کیا ہیں، انبیاء سے افضل ہیں۔ یہ جو 12 امام ہیں یہ کیا ہیں، انبیاء سے افضل ہیں سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ موسیٰ، ابراہیم، نوح، اولو العزم من الرسل سب سے افضل یہ ائمہ ہیں، اور یہ لوگ پورے غیب کا علم جانتے ہیں۔ ہر امام غیب کا علم جانتا ہے، دنیا میں جو بھی ہوتا ہے ان ائمہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ دنیا بھی جو بھی انتظامات، جو بھی تدبیریں، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کو جیت، جہاں کہیں بھی کفار کو ہار، جہاں کہیں بھی مسلمان کو ہار، جہاں کہیں بھی کفار کو جیت ملتی ہے تو سب ان کے حکم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تقدیر اور قدر اور پوری طاقت ان 12 ائمہ کو دے دیا۔ یہ ان کا عقیدہ ہے میرے دوستوں اماموں کے تعلق سے۔ امام 12 امام کون ہیں؟ سب سے پہلے علی بن ابی طالب، اس کے بعد ان کے بڑے لڑکے جن کا نام تھا حسن بن علی، اس کے بعد ان کے دوسرے لڑکے جن کا نام تھا حسین بن علی،
اور 34 نمبر پر حسین رضی اللہ عنہ کے لڑکے جن کا نام علی بن حسین جو زین العابدین کے لقب سے مشہور ہیں. تعجب کی بات یہ ہے کہ حضرت علی کے صرف 2 لڑکوں کا ذکر ہے ان کے پاس، جبکہ حضرت علی کے 5 لڑکے ہیں. سب سے پہلے حسن، اس کے بعد حسین، اس کے بعد محسن، اور اس کے بعد محمد، اور اس کے بعد دوسرے. لیکن ان لوگوں نے 3 کو چھوڑا، صرف 2 کو اختیار کیے. کس بنیاد پر؟ اللہ بہتر جانتا ہے. اگر امامت لڑکوں میں آئے تو حسن رضی اللہ عنہ کے لڑکے میں ملنا چاہیے تھا، لیکن حسن رضی اللہ عنہ کے لڑکے کو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے بعد آگے ان کے بھائی 30 نمبر پر جو حسین ہے. دیکھیے شروع میں ہی خلل ہے. اور اس کے بعد 34 نمبر پر ہیں علی بن حسین جن کا لقب ہے زین العابدین، جو بہت بڑے متقی پرہیزگار عابد گزرے، مدینہ میں رہتے تھے، جو بہت بڑے محدث ہیں، فقیہ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو دینی تعلیمات میں بہت بڑا جو ہے مرتبہ رکھا ہے. بہت نیک آدمی تھے، مدینے میں پیدا ہوئے، مدینے میں وفات پائے. اور اس کے بعد ان کے لڑکے جن کا نام ہے محمد بن علی الباقر، یہ مدینے میں پیدا ہوئے لیکن بغداد چلے گئے تھے. بغداد چلے گئے تھے اور بغداد میں یہ وفات پائے. محمد الباقر ان کا لقب ہے. اور اس کے بعد نمبر 6 کون ہے؟ جعفر الصادق جو ان کے لڑکے ہیں. اور نمبر 7 ہیں موسیٰ الکاظم. یہ ایسے امام ہیں جو مدینے میں پیدا ہوئے لیکن ان کو دفن بغداد میں کیا گیا ہے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ ہارون رشید کے ساتھ مدینہ آئے. ہارون رشید ان کی بہت عزت کرتا تھا. مدینے میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس آیا. آ کر جو ہے ہارون رشید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھتا ہے، کہتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ. اس کے بعد کہتا ہے السلام علیک یا ابن عم. یہ کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلامتی ہو. صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس جگہ میں، اس مقبرے میں جائز ہے کہ آپ السلام علیک یا رسول اللہ کہیں. اس کے علاوہ دنیا میں کہیں پر بھی آپ صلوات بھیجیں گے تو کہیں گے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل وسلم علی نبی. ایسے درود پڑھیں گے. لیکن یہاں پر پہنچیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقبرے کے پاس، وہاں پر جائز ہے آدمی کو یہ کہے السلام علیک یا رسول اللہ. تو ہارون رشید یہ دعا، یہ سلامت پڑھتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ ابن عم، اے میرے چچازاد بھائی. کیونکہ ہارون رشید کون سے خاندان سے ہے؟ عباس کے خاندان سے. اور عباس کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. تو اس رشتے سے کہتا ہے کہ ابن عم السلام علیکم. تو بازو میں جو موسیٰ الکاظم کھڑے تھے اور ہارون رشید یہ اس وجہ سے کہا کہ لوگوں کو بتایا کہ دیکھو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کا ہوں، یہ بتانے کے لیے اس نے اس طریقے سے سلام پڑھا. تو ساتھ میں جو موسیٰ الکاظم تھے انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابتی. انہوں نے کہا ابا جان آپ پر سلامتی ہو. کیونکہ موسیٰ الکاظم کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لڑکے، حضرت علی کے لڑکے ہیں. تو جو ہے ہارون رشید کا چہرہ بدل جاتا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کہتا ہے واللہ ان ھذا لشرف، اے موسیٰ تیرے لیے، موسیٰ الکاظم نام ان کا، ان کے تیرے لیے یہ بہت بڑا مرتبہ ہے کہ تو ان کے اولاد میں سے ہے. تو جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ہونا یہ بہت بڑا مرتبہ ہے. موسیٰ الکاظم جو بغداد میں وفات پائے. اور اس کے بعد محمد الباقر آئے، اس کے بعد آئے علی الرضا، وہ بھی مدینے میں پیدا ہوئے لیکن وفات پائے توس میں. آج بھی ان کا بہت بڑا مقبرہ ان شیعوں نے بنا رکھا ہے اور اس میں مختلف قسم کے بدعات ہوتے ہیں. اور جتنے بھی ہمارے سنیوں کے پاس بدعات دیکھے جاتے ہیں، فلاں فاتحہ، فلاں کا یہ، فلاں کا مشہد، فلاں کا لیے، یہ سب انہی لوگوں سے لیا گیا ہے. جب یہ لوگ سنیوں سے مل گئے اور سنیوں کے پاس جب تعلیمات کی کمی تھی، دینی تعلیمات نہیں جانتے تھے، عقیدہ نہیں جانتے تھے، صحیح باتیں نہیں جانتے تھے، تو ان سے جب یہ لوگ ملے تو ان سے ڈھیر سارے بدعتیں ان لوگوں نے ڈاؤن لوڈ کیا اور اسے عمل کرنا شروع کر لیا. جتنے بھی بدعت، خاص طور پر قبر پرستی انہی کی ایجاد کرتا ہے. تو علی الرضا کا جو ہے آج بھی بہت بڑا مشہد ہے، وہاں سے پر جو ہے ڈھیر سارے بدعت کیے جاتے ہیں. اور اس کے بعد نمبر 9 پر ہیں حسن الجواد، یہ ادھر ہی خراسان میں تھے. اور اس کے بعد ان کے لڑکے جن کا نام تھا الہادی، 10 امام نمبر 10. اور اس کے بعد امام نمبر 11 الحسن العسکری.
یہ بھی ادھر عراق میں تھے. اور 12ویں امام جسے یہ لوگ مانتے ہیں ان کا نام ہے محمد بن حسن العسکری، جن کا وجود ہی نہیں ہے ہی نہیں. ان لوگوں نے اپنے طرف سے نام دیا، ان لوگوں نے اپنے طرف سے کئی چیزیں گھڑی جو انشاءاللہ آگے آئیں گی، اور اس کے بعد ان کا جو ہے امام کا لقب دے دیا. تو یہ 12 امام ہیں ان لوگوں کے پاس، جن میں کیا ہے عقیدہ رکھنا، ان کی امامت کو ماننا، یہ کیا ہے نماز روزہ حج زکات سے افضل ہے. نماز روزہ حج زکات سے افضل کیا ہے کہ امامت کے عقیدے کو مانے، ولایت کو مانے. نماز چھوڑنے کوئی حرج نہیں، زکات نہیں دی، حج نہیں کی، کوئی حرج نہیں، لیکن امامت کو ماننا چاہیے ان کے پاس. اس کے لیے ڈھیر سارے ضعیف احادیث، من گھڑ موضوع احادیث ان لوگوں نے گھڑ اپنے پاس رکھا ہے. تو میرے دوستوں یہ ہے اہل بیت. یہ سب کون ہے؟ حضرت علی کی اولاد ہے، ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ بھی ڈھیر سارے لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہیں. تو یہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کا عقیدہ امامت میں کیا ہے کہ یہ 12 امام کو مانے. ان کو جو یہ کہیں کہ یہ لوگ غیب کا علم جانتے ہیں، ان کو کہیں کہ یہ لوگ ان کے پاس قدرت، ربوبیت، الوہیت، ہر قسم کی چیز ان لوگوں کے پاس ہے، یہ ماننا چاہیے. دوسری چیز شیعہ کے پاس تقیہ کا کانسیپٹ. ایک چیز ہے جس کا نام تقیہ. تقیہ کیا ہے کہ آپ کے دل میں ایک چیز ہے، ظاہر کچھ اور کریں، اسے کہتے ہیں تقیہ. تقیہ اسلام میں جائز ہے، ہم سنیوں بھی تقیہ کو مانتے ہیں. لیکن تقیہ کیا ہے جسے ہم مانتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی پر جو ہے کوئی مصیبت آ گئی، آپ کو لوگ مارنے کے لیے آ گئے، آپ کے جان کا خطرہ ہو گیا، اور لوگوں نے کہا تلوار سونک کے کہ آدمی تو جو ہے کفری الفاظ کہے، تو آپ اپنی جان بچانے کے لیے اپنے زبان سے چند کفری الفاظ کہہ دیے ہیں تو کوئی حرج نہیں. جیسے صحابہ کے ساتھ ہوا، عمار بن یاسر کے ساتھ ہوا، اور دوسرے صحابہ کے ساتھ ہوا. جب بھی ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر بولے کہ اللہ کے رسول میں نے ایسی غلطی کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو تیرے دل سے پوچھ، اگر تیرا دل مطمئن ہے، تو نے زبان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کہہ دیا تو کوئی حرج نہیں. فَإِنْ عَادُوا فَعُدْ، ایک دوسرے حدیث میں آتا ہے اگر یہ لوگ دوبارہ تیرے ساتھ ایسا کہے تو جو ہے دوبارہ تقیہ کی طرف جا سکتا ہے. یعنی مصیبت آ جائے، موت کا مسئلہ آ جائے، تو اس وقت آپ کیا ہیں اپنی جان کو بچانے کے لیے چند کفری الفاظ کہہ سکتے ہیں، صرف جان کو بچانے کے لیے. یہ تقیہ ہم بھی مانتے ہیں. لیکن شیعہ حضرات کے پاس، اہل تشیع کے پاس جو تقیہ کیا ہے کچھ اور ہے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں جب تک آخری امام نہیں آ جاتے تب تک سب کو تقیہ کرنا واجب ہے. سب کو تقیہ کرنا واجب ہے. جیسے نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، ایسے تقیہ بھی واجب ہے. جھوٹے روایتیں گھڑتے ہیں موسیٰ الکاظم سے، جعفر الصادق سے، کہ ان لوگوں نے کہا التقیہ واجبہ. انہوں نے کیا کہا؟ تقیہ واجب ہے. کب تک؟ جب تک کہ آخری امام نہیں نکل آتے تب تک جو ہے تقیہ کرنا واجب ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. اب مصیبت یہاں تک پہنچ گئی، ان کے ائمہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تقیہ ہونے کی وجہ سے کون صحیح کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے ہم کو خود نہیں معلوم. ان کی کتابوں میں احادیث روایت کر کے، احکام روایت کر کے کہتے ہیں کہ فلاں امام نے فلاں حکم کا ذکر کیا ہے، فلاں حدیث کا ذکر کیا ہے، نہیں معلوم اس کی صحت کیا ہے. ان کے اندر خلل پیدا ہو گیا کیونکہ تقیہ واجب ہے. کون صحیح کہہ رہا ہے کون جھوٹ کہہ رہا ہے، کون ظاہری کہہ رہا ہے کون باطنی کہہ رہا ہے، ان کو خود نہیں معلوم. اور اس کے بعد میرے دوستو ان کے عقائد جو ہیں کیا ہیں، ولنریبل ہے، فرجائل ہے، کبھی بھی بدل سکتے ہیں. ان کا عقیدہ امام ابن تیمیہ کی زمانے میں، آج سے 700-800 سال پہلے، ان کی کتابیں اٹھا کر پڑھیں گے تو کچھ عقیدہ اور ہے. آج کے زمانے میں کچھ عقیدہ اور ہے، اس سے پہلے عقیدہ کچھ اور تھا. ہر زمانے میں موقع اور محل کے لحاظ سے ان کا عقیدہ بدلتے رہتا ہے. جیسا دیس ویسا بھیس، یہ اصول ہے ان کے پاس. جہاں کہیں بھی جائے بدلا لیجیے، اپنے احکامات کو بدلا لیجیے. نماز 100 سال پہلے واجب تھی، اب ماحول بدل گیا ہے، واجب نہیں ہے. سود لینا شروع میں جائز نہیں تھا، لیکن اب بینک زیادہ ہو گئے، مختلف قسم کے بینک ہو گئے، جائز ہے، کوئی حرج نہیں. 4% تک لے سکتے ہیں. بعض لوگ 5% اور بعض دوسری بستی میں 10%. بعض لوگوں نے کہا کہ بھائی سود وقت کچھ بھی نہیں، کھاؤ پیو عیش کرو. اس طریقے سے ان کے عقیدے کیا ہے بدلتے رہتے ہیں. یہ ان کے پاس اصول ہے. تو یہ مسئلہ کیا ہے بنیاد یہی تقیہ. تقیہ کر کر کے یہ لوگ عادی ہو گئے. اپنے گھر میں بھی جو ہے جب آدمی بیمار ہو گیا کہتا ہے تو گھر میں جو بڑے لوگ ہیں ان کو نہیں معلوم کہ صحیح کہہ رہا ہے یا پھر جھوٹ کہہ رہا ہے.
وہاں تک جو ہے مسئلہ پہنچ گیا ہے. تو یہ تقیہ کو مانتے ہیں. اچھا کیوں تقیہ کو مانتے ہیں لوگ؟ تقیہ کو اس وجہ سے مانتے ہیں کہ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حضرت علی اور ان کے اولاد پر ظلم ہوا. ابھی آپ آگے چل کر چند مثالیں دیکھیں گے کہ صحابہ کے زمانے میں، ابوبکر، عمر اور عثمان کے زمانے میں، اور اس کے بعد عباسی خلافت کے زمانے میں پورے شیعہ پر ظلم ہوا اور ان کے ائمہ پر ظلم ہوا. حضرت علی پر ظلم ہوا، حضرت حسین اور حسن پر ظلم ہوا، سب پر ظلم ہوا. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ ہمیشہ تعریف کی ان لوگوں کے قول کے مطابق. حضرت علی نے ابوبکر کی تعریف کی، حضرت علی نے عثمان کی تعریف کی، عمر کی تعریف کی، اور ان کے اولاد میں زین العابدین، باقر، صادق، سب نے صحابہ کی تعریف کی. اب یہ لوگوں کو جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی تم لوگ کہتے ہو کہ صحابہ کے دشمن تھے، یہ جو پکچر تم جو دیتے ہو کیا پکچر ہے کہ صحابہ اہل بیت سے دشمنی رکھتے تھے، ان دونوں کے درمیان خطرناک جھگڑے ہیں، حضرت علی ابو بکر پسند نہیں کرتے، عمر کو پسند نہیں کرتے، اور حضرت عمر ہمیشہ چاہتے ہیں کہ علی کو قتل کر دیں. یہ جو پکچر دیتے ہیں، جھوٹا پکچر، ظالمانہ پکچر، ایسا پکچر کیا ہے جو آج کے زمانے کے پکچر سے بدترین پکچر ہے. یہ جو پکچر دیتے ہیں لوگ، یہ جو تصور دیتے ہیں لوگوں کو، حالانکہ ویسا کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب ان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، دیکھو حضرت علی نے ابوبکر کی تعریف کی ہے، عثمان کی تعریف کی ہے، عمر کی تعریف کی ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، حضرت علی نے تعریف کیا تقیہ کی بنیاد پر. حضرت علی نے تعریف کیا ہے تقیہ کی بنیاد پر. اچھا ان کے اولاد حسین، ان لوگوں نے بھی تقیہ کی بنیاد پر. تقیہ کی بنیاد پر یہ لوگ کیا کیے؟ اپنی لڑکیوں کو دے دی شادی کرنے کے لیے. پوچھا گیا کہ بھائی فلاں نے فلاں سے شادی کی ہے، تو بولے کہ ہاں شادی ہوئی ہے لیکن تقیہ کی بنیاد پر. اس طریقے سے تقیہ کے ان لوگوں نے ایجاد کیا اور اس کے بعد پورے دین کو جو ایک ملغوبہ بنا دیا، معلوم نہیں کہ کون سا صحیح ہے کون سا جھوٹ ہے. تو یہ دو چیزیں، ایک امامت کا عقیدہ، دوسرا تقیہ کا عقیدہ، میرے دوستوں بڑا ہی گھناؤنا ہے. یہ دو چیزیں بتانا چاہتا تھا میں. اب چلیے دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ ان کا کیا سلوک. اہل بیت جس جو لقب لگاتے ہیں، ابھی میں پرسوں سن رہا تھا بڑی مسجد کے اندر ان کا جو ہے ایک عالم تقریر کر رہا تھا. تقریر کے شروع میں کہتا ہے لوگوں جو اہل بیت کو مانتے ہو، لوگوں اہل بیت کو مانتے ہو. تقریر کی شروعات ہی اسی سے ہے، یعنی اہل بیت کو ماننے والے کون ہیں ان کی نظر میں؟ صرف شیعہ ہیں. اور ہم سنیوں کیا کہتے ہیں کہ یہ لوگ اہل بیت سے دغا کیے ہیں، یہ لوگ اہل بیت سے عداوت رکھتے ہیں، یہ لوگ اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں جو ان کی پرانی عادت ہے. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم سنی اہل بیت سے کیا عقیدہ رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ کہنے پر کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیویاں تم لوگ کیا ہیں؟ عام عورتوں جیسی نہیں ہیں. تم لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والیاں ہیں. جب بات کریں تو اپنی آواز کو دھیمی رکھیں، جب بات کریں تو اپنی آواز کو دھیمی رکھیں. کہیں جن کے دل میں مرض ہے وہ یہ آواز کو سن کر کچھ غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں، اور جب بھی کہیں تو صحیح بات کہیں، اور اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں، اور کیا نہ کریں؟ بے پردگی عام نہ کریں، اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں. یہ تعلیمات دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ تعلیمات اس وجہ سے دے رہا ہے کہ اے اہل بیت، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، اے اہل بیت تم کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پاک کر دے. تو اہل بیت کا ذکر قرآن میں یہاں آیا ہے. ایک دوسری جگہ قرآن میں آیا ہے اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے جو سورہ ہود میں واقعہ آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس چند فرشتے آتے ہیں، آ کر ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوشخبری سناتے ہیں کہ آپ کی بیوی جو کئی برسوں سے بانجھ تھی اب جننے والی ہیں. وہ کون ہے؟ سارہ علیہ السلام، جو ابراہیم کے بازو کھڑی ہوئی تھی. جیسے ہی ملائکہ کا حکم سنی ہنس پڑتی ہیں، ہنس پڑتی ہیں. کیا ہے؟ اتنی بوڑھی، ہذا بعلی شیخہ، میں اتنی بوڑھی ہوں اور میرے شوہر جن کی عمر 99 سال ہے، کیا اس عمر میں ہم بچہ جنیں گے؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اتعجبین من امر اللہ، اے سارہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے تعجب میں پڑ گئی ہے؟ اللہ کا حکم ہے.
اللہ کا حکم ہے کہ بچے دیں جب چاہے دیں. تعجمین من امر اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہو تم اہل بیت پر. تم اہل بیت پر کسے دیکھ کر کہا گیا؟ سارہ علیہ السلام جو حضرت ابراہیم کی بیوی تھی ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے کہا. تو یہ دو آیتیں کے روح سے ہم کو یہ معلوم ہو گیا کہ قرآن میں اہل بیت کا ذکر ہے, اور قرآن میں دو جگہ بھی جو اہل بیت کا ذکر آیا ہے وہ اس سے مخاطب کون ہے, کسے دیکھ کر کہا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اور ابراہیم علیہ السلام کی بیوی. یعنی خاندان میں اہل بیت میں سر فہرست داخل ہونے والے کون ہیں؟ بیویاں ہیں. سر فہرست داخل ہونے والے بیویاں ہیں. تو اہل بیت میں جن کو ہم بھی مانتے ہیں, ہم سنی عقیدہ کیا رکھتے ہیں کہ اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کریں, ان کو ان کا منصب دیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی آدمی کے ساتھ, کسی اہل بیت کے ساتھ اچھا سلوک کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دینے کے برابر ہے. اور ہم وہ احادیث کو بھی مانتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یؤمنون حتی یحبوکم للہ ولقرابتی. جب عباس آ کر بولے کہ اللہ کے رسول بعض ایسے لوگ ہیں جو ہم کو جو ہے کچھ عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے ہیں, کیونکہ ابھی اسلام قبول کیے تھے, آخری دور میں اسلام قبول کیے تھے, جو پرانے مسلمان تھے اور خاص طور پر اس میں جو ہے جو نئے جو مدینے میں تھے, جو چھوٹے مرتبے کے صحابہ تھے, وہ لوگ عباس کو جو ہے کچھ عجیب نظر سے دیکھتے تھے. پتہ نہیں وہ یہ سمجھ کر دیکھتے تھے کل اسلام قبول کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اتنا پہنچ گیا. تو یہ آ کر عباس جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کرتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے لوگوں, تم لوگوں کا ایمان پورا نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم میرے خاندان والوں سے محبت نہیں کرتے. یہ حدیث کو مانتے ہیں, بالکل صحیح حدیث. ہم اہل سنہ اس چیز کو مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں, حسن سلوک کریں, ان کا احترام کریں, یہ ہمارے ایمان میں سے ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے, وہ سنی ہو نہیں سکتا. ان کو عزت نہیں کرتے, وہ سنی ہو نہیں سکتا. سنی وہ ہے جو کیا ہے, اہل بیت کا احترام کرے, ان کی عزت دے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کو باقی رکھیں. یہی سنی ہے, یہ ہم مانتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے احادیث میں جو ہے آپ اپنے خاندان والوں کی طرف اشارہ کیا, اور جو غدیر خم کے نام سے ایک حدیث مشہور ہے, بالکل صحیح حدیث ہے, جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں کے پاس ٹھہر کر لوگوں کو کہا کہ لوگوں میرے خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس حدیث کو بھی مانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیا ہے, ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے, اسے نہ بھولیں. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کون ہے, اہل البیت کون ہے؟